من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل صحیح ہوں گے۔ اللہ سے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج ہماری فقہ و طہارہ کے ساتھ جو علم کی جرنی ہے، آج اس کی سیکنڈ کلاس ہے انشاءاللہ، جس کو ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور علم کے بارے میں ہمارے پائس پریڈیسیسرز کہتے ہیں کہ رات کو علمی مذاکرہ کرنا رات بھر جاگ کر قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی رات کو ڈسکس کرنا، علم کے بارے میں بات کرنا۔ اور ہم دیکھیں تو علم کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ علم کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے؟ ہینڈ ریز کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اوکے، ٹھیک ہے جی۔ رمشا خان جی بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی رمشا بولیے۔ جی میم، علم کی اتنی اہمیت ہے کیونکہ علم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سب کچھ آپ کو علم ہی سکھاتا ہے کہ لوگوں سے شاباش، کیسے نکل ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ یعنی علم کی اتنی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو بینیفٹ پہنچتا ہے، انسان خود اپنا اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، سننے والے کو بھی سمجھ آتی ہے اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ایک دوسرے سے مذاکرہ یعنی ڈسکشن جو ہے اس سے کرنے پر حکمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ہر چیپٹر کے بعد ہم مل کر اس کو ڈسکس کرتے تھے، کیا تھا ہم نے، تو آج بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ اس سبجیکٹ یعنی فقہ و طہارہ میں سیکھ رہے ہیں، ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، یعنی ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ العزیز۔ آج کا انشاءاللہ ہمارا جو چیپٹر ہے، ہم جہاں سے سٹارٹ کریں گے وہ ہے الجنابۃ۔ ہم پہلے خطبہ پڑھتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل خير زماني آخره وخير عملي خواتمه وخير أيام يوم ألقاك آمین ثم آمین۔ جی، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے الجنابت، جنابت کے مسائل۔ اس پہ کچھ سلائیڈز ہیں ہماری، ایک جو چارٹ فلو چارٹ ہے، اگر اس کو کائنڈلی دکھا دیا جائے۔ فلو چارٹ جو تھا، ہم اس کو تھوڑا سا پہلے، فلو چارٹ جو جنابت کے اوپر تھا، جو میں نے بنوایا تھا نا، جی یہ والا چارٹ بالکل ایگزیکٹلی جی۔ تو اس میں پہلے ہم تھوڑا سا جنابت کی اقسام کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنابت کی اقسام جو ہیں، اس میں نمبر 1 آ جاتا ہے جمع یعنی انٹرکورس، نمبر 2 آ جاتا ہے حیض اور نفاس، جیسے اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اور نمبر 3 جو ہے اس میں آتا ہے احتلام۔ اب یہ 3 جو ہیں جنابت کا جو حالتیں ہیں،
اس میں غسل فرض ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد آپ کو غسل کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 اور حالتیں ہیں، اگر سلائڈ چینج کر لیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہے مزی اور دوسرا ہے لکوریا۔ ان دونوں حالتوں میں یہ جو وہ جنابت کی حالت ہے کہ جس میں وضو کرنا ہوگا، یعنی آج کا ٹاپک جو ہے، آج کا جو یہ چیپٹر ہے، اس میں ہم فوکس کریں گے کہ جنابت کی ٹائپس کتنی ہیں اور ان سے پاک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے۔ تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ٹائپس ہیں، 5 ٹائپس ہیں، جس میں حیض، نفاس، جماع اور احتلام میں غسل ہوتا ہے، اور مزی اور لکوریا میں جو ہے وضو کیا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں آپ کے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ بھی شو ہو رہی ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ یعنی ب اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ مرد اور عورت یعنی جب انٹر کورس ہوتا ہے تو اس کے بعد یعنی جب پرائیویٹ یعنی سیکشل ریلیشن شپ جو ہے اس میں انسان کے جب پرائیویٹ پارٹس ہسبینڈ اینڈ وائف کے مل جاتے ہیں تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور چاہے انزال یعنی ڈسچارج ہو یا نہ ہو، یعنی منی جو ہے، منی ڈسچارج، منی کا مطلب ہے ڈسچارج، وہ جو ایک گش کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اگر ہو بھی یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ آیا تھا تو ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول کے اوپر فرض ہے، یعنی جب ایک پرائیویٹ پارٹس مل جاتے ہیں، اور انزال یعنی اگر ڈسچارج نہیں بھی ہوتا تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرا کہتا تھا کہ دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے، یعنی دوسرا جو گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ نہیں، جب تک کہ ڈسچارج نہ ہو غسل فرض نہیں ہوتا۔ اب یہ بحث بہت طویل ہو گئی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر کار یہ طے پایا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے۔ چنانچہ آپ کے پاس لوگ گئے اور وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم عورت کے 4 شانوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرو تو تم پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اس وقت صرف پرائیویٹ پارٹس اگر مل جاتے ہیں تو بھی جو غسل کرنا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ دوسری کنڈیشن ہے غسل واجب ہونے کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں سیکشول انٹرکورس نہیں ہے بلکہ نیند کی حالت میں یہ ہوتا ہے۔ احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں، سوتے کی حالت میں، جس کو ہم ویٹ ڈریمز بھی کہتے ہیں۔ ایٹ ٹائمز انسان کوئی خواب ایسا دیکھتا ہے اور اس کے بعد بہت سا واٹر فلو فیل ہوتا ہے نکلنا اس صورت میں بھی، اور یا پھر بعض دفعہ ایٹ ٹائمز کوئی خواب نہیں بھی دیکھتے اور اس کے باوجود بھی وہ بہت ایک پانی کا جو ہے ایکسیسو واٹر فلو ہوتا ہے سوتے میں، تو اس کو احتلام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور پھر اس کے لیے انسان کو غسل کرنا واجب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دے آر سو امپورٹنٹ، اور کہ ہم اپنے بچوں تک اس کو آگے ٹرانسفر کریں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں بتائی نہیں جاتی۔ ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو ہم ایجوکیشن، ان کی سیکولر ایجوکیشن، اس کو ہم دیکھیں کہ وہ کون سے کالج میں وہ کیا ڈگری لے رہے ہیں، کون سی یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، اور پھر آگے وہ کون سی فیلڈ لیں گے جو آگے ان کو ایک سکسیسفل انسان بنائے گی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بھی دنیا میں رہنا ہے اور دنیا کے یہ تمام کام بھی دے آر آلسو ویری امپورٹنٹ، بٹ دین کو سیکھنا سکھانا، اپنے بچوں تک ٹرانسفر کرنا، یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ سب چیزیں بتائیں۔ لیکن ایٹ ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ لوگ پیرنٹس جو ہیں وہ شرم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو شرم ہے، اس وجہ سے حیا کی بات ہے تو کیسے ہم ان سے ڈسکس کریں۔ حالانکہ بعض دفعہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ حیا نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مدرس کو کا یہ فرض پھر بنتا ہے، ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں اور بیٹوں کو بھی بتائیں۔ اگر فادرز نہیں جانتے یا وہ بہت بزی ہیں تو پھر ایک ماں کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ بہت اچھے اور آسان طریقے سے اپنے بچوں کو گائیڈ کریں، تاکہ آگے جا کے ان کو کوئی کنفیوژنس نہ ہو اور ان کی عبادات بہت اچھے طریقے سے ہو سکیں۔ اسی طرح اب بات یہ ہے، یعنی احتلام میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اب 2 چیزیں آ گئی نا،
ایک تو انٹرکورس احتلام، اور اب تیسری چیز ہے مزی آنے پر غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ شرمگاہ دھو کر وضو کر لینا کافی ہوتا ہے۔ اب مزی کیا ہوتی ہے؟ مزی یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی جاگتے میں، یہ سوتے میں نہیں ہوتا، جاگتے میں آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کوئی اسکرین کے اوپر مثلاً کوئی بہت ریویلنگ ڈریسز ہیں یا کوئی اور ایسی چیز ہے وہ دیکھ لی، یا کوئی ایسا مٹیریل، ریڈنگ مٹیریل جو ہے وہ اس سے وہ پڑھ لیا جس کی وجہ سے ڈسچارج ہوا، تو اس ڈسچارج کو میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ڈسچارج میں غسل کرنا نہیں ہوتا بلکہ وضو کرنا ضروری ہے، اپنے آپ کو واش کر کے اور پھر غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، میں نے آپ سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کی کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، چنانچہ میں نے حضرت مقداد بن اسود سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں، چنانچہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا علی پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یا کوئی ایسی تھوڑا بہت کبھی انسان کو ایسے ایک سارٹ آف بیماری بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں ڈسچارج ہوتا رہے تھوڑا تھوڑا، تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے کہ انسان واش کر کے اور پھر اس میں وضو کر لے۔ اگلی چیز اس میں کیا ہے کہ بیوی سے صحبت کرنے سے قبل یہ دعا مانگنی چاہیے، اور وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان یعنی اپنا ایک فزیکل ریلیشن قائم کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اولاد دیتا ہے انسان کو وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ دوبارہ صحبت کرنے سے قبل وضو کرنا مستحب ہے، یعنی اس میں ہمیں روایت ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرے یعنی انٹرکورس ہو، پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو پہلے وضو کر لے، یعنی پسندیدہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، ایک اچھی فیلنگ کے لیے اگر انسان دوبارہ وضو کر کے دوبارہ جو ہے وضو یعنی سیکنڈ ٹائم ایک رات میں کرنا چاہے تو وضو کر لے تو بہت اچھا ہے، ایک اچھی فیلنگ کے لیے، اور اگر نہیں بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے چاہیے، یعنی جنابت کے وقت آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ گندا ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں، اور آج کل تو شاورز ہیں بہت سی جگہوں پر، لیکن اب بھی کوئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر لوگ باکٹس میں، بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں اور اس سے غسل وغیرہ کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں گندا ہاتھ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو واش کریں اور پھر پانی میں ہاتھ ڈالیں، یہ چیک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے نا کہ پانی گرم ہے یا صحیح ہے، یا ٹھنڈ ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنبی جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایک دفعہ ہاتھ دھو لیے اس کے بعد اگر پانی میں ہاتھ ڈالے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہے گا۔ اور اسی طرح ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے اور پھر غسل فرماتے۔ تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پانی ہاتھ صاف ہاتھ ڈالنے سے پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا اور سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ اس آگے جو روایت آ رہی ہے اس کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا قریب تو یہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ مجھے تمہاری اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے، کہ میں تمہاری اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ آئندہ پیش آنے والے لمبے سفر اور زیادہ سفر کی کمی کی وجہ سے روتا ہوں۔ میں نے ایک ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کے آگے جنت ہے یا جہنم، اور میں نہیں جانتا ان دونوں میں سے میرا مقام کون سا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ کس قدر خوف، اللہ کی خشیت سے کتنا ڈرتے تھے، اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود ان کو خیال رہتا تھا کہ آگے پتہ نہیں کیا مرحلے پیش آئیں گے۔
لیکن ہمارا حال اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور پھر بھی ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے. تو جنت میں جانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں بہت کچھ سمیٹنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ دنیا میں کسی جتنی بیسٹ لوکیلٹی میں آپ گھر خریدتے ہیں، اچھے ایریا میں خریدتے ہیں، اتنی ہی اس گھر کی پرائس زیادہ ہوتی ہے اور اتنے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو جنت جو ہے وہ تو سب سے قیمتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کتنی پرائس پے کرنی چاہیے؟ جتنا بھی ہم کریں وہ کم ہے. اور پھر جنت انسان کے عمل سے مل بھی نہیں سکتی، وہ تو اللہ کی رحمت ہے اور وہ جس کے لیے چاہے. لیکن بہرحال ایک اسٹرگل کرنا اور ایک اسٹرائیو کرنا اور کوشش کرنا وہ ضروری ہے. تو بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث روایت کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدینے کی کسی گلی میں ان کی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اس وقت وہ جنابت کی حالت میں تھے، چنانچہ وہ وہاں سے چلے گئے، جا کے غسل کیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، مومن کسی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اس حالت میں عبادت منع ہے، لیکن جنبی یعنی جنابت کی حالت میں انسان جو ہے وہ اچھوت نہیں ہوتا کہ انسان اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس کے ہاتھ ملایا نہیں جا سکتا، اس سے بات نہیں کی جا سکتی. کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایکسٹریم پائی جاتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ ایک قدم جو ہے اس حالت میں رکھنا وہ بھی حرام ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بلا وجہ انسان اپنے آپ کو نہانے کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. جتنا جلدی ہو سکے انسان اس ناپاکی کی حالت سے نکل کر پاکی کی حالت میں آ جائے. لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے، کچھ ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کا چھوٹا بیبی ہے، لیکٹیٹنگ مدر ہے وہ، اور وہ نہانے کے لیے جانا چاہتی ہے لیکن بچہ اتنا رو رہا ہے. اب ایسی صورت میں کیا ہے کہ انسان پہلے اس کو اچھی طرح سے دودھ پلا لے اور پھر نہا لے. نہ پلانا افضل ہے، لیکن اگر بچہ بہت رو رہا ہے تو اس حالت میں دودھ انسان کا ناپاک نہیں ہوتا، صرف ایک کیفیت کا فرق ہو جاتا ہے. اور بہت ساری پہلے خواتین جو ہوتی تھیں وہ تو وضو کی حالت میں دودھ پلایا کرتی تھی بچے کو، یا کوئی ذکر کرتی تھی قرآن پڑھتے ہوئے کہ وہ سارے اثرات بچے کے اندر جاتے ہیں. لیکن نہانے کے بعد جو ایک سکون ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں پلایا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہانے کے لیے جانے لگیں اور اتنے میں کوئی بیل بجے، آپ کے گھر کوئی آ جائے، تو ایسی صورت میں آپ اس کو اٹینڈ کر لیں. یا ایمرجنسی کوئی فون کال آ جائے امپورٹنٹ، تو آپ اس کو اٹینڈ کر کے پھر آرام سے آپ شاور لے سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں. پھر حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہیں، البتہ وضو کرنا جو ہے وہ افضل ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے کہ آپ اس حالت میں جب کھانا چاہتے کوئی چیز تو پہلے ہاتھ دھو لیتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے تھے. تو اس میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. صرف ہاتھ دھو کے بھی کھایا جا سکتا ہے اور اسی طرح لیکن وضو کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے. دونوں طرح سے ریلیکسیشن ہمیں ملتی ہے. اسی طرح اگلی چیز ہے کہ جنبی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے، اور اسے سعید بن منصور نے روایت کیا ہے. اور اس میں بہت ہی کوشچن آتا ہے نا کہ جنابت کی حالت میں مسجد جانا یا وزٹ اس کو کیا جا سکتا ہے مسجد کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد کو حلال قرار نہیں دیتا. لیکن بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے ٹورسٹ آپ کسی جگہ جائیں، مثلاً آپ کو ٹرکی جانے کا اتفاق ہو اور آپ کا بہت دل ہو کہ آپ بلو ماسک جائیں اور وہاں باقی جو ہے وہاں کی ماسکس ان کو دیکھیں. تو اب اس وقت جو ہے جنابت کی حالت ہو سکتی ہے یا پیریڈز کی حالت اگر ہو سکتی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ مسجد سے گزرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن وہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا. اور ایسی جگہوں کو پھر دور دور سے انسان دیکھ لے، لیکن وہ جو مصلی ہوتا ہے جہاں 5 ٹائمز اے ڈے نماز صلاح ہوتی ہے، وہاں پہ اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. کیونکہ پھر یہ ہے کہ ایسے چانسز انسان کو ملتے بھی نہیں ہیں. کبھی کبھی انسان ٹریول کر رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اس کو دیکھ لے. دوسری بات یہ ہے کہ حالت جنابت میں زبانی ذکر، اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رواہ مسلم.
کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے، مسلم کی روایت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اسپرچولی انسان کو اسٹرانگ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ انسان کا بنتا ہے، اور پھر یہ سب سے آسان عبادت ہے جس کو انسان چلتے پھرتے کچھ بھی کرتے ہوئے انسان آرام سے کر سکتا ہے۔ اور ذکر کی مثال ایک پاورفل فورٹ کی طرح ہے، قلعے کی طرح ہے، جس میں انسان بند ہو جاتا ہے تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ تسبیحات ہیں، درود ہے، استغفار ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح بہت بہترین تسبیح ہے۔ صبح کے وقت اور شام کے وقت جو ہے ایک ایک تسبیح بہت فائدے مند ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ صبح کی اپنی کمپلیٹ ڈوز لے لیں گے نا تو انشاءاللہ وہ پورے دن آپ کو ایک بہت اچھی فیلنگ رہے گی۔ مثلا صبح اگر تہجد کے لیے عادت ہو سکے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو فجر کی نماز کے بعد صبح شام کے اذکار، وہ ایک آپ کے لیے پروٹیکشن ہے۔ اس کے بعد تسبیحات ہیں، تسبیحات کے بعد قرآن کی تلاوت ہے، اس کے بعد چاشت یا اشراق کے نوافل ہیں۔ تو یہ ایک پوری ڈوز ہے، جیسے ہم صبح بریکفاسٹ کرتے ہیں اور وہ ہماری ایک پوری ڈوز ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہمیں اسٹرینگتھ اور انرجی ملتی ہے پورے دن کے لیے، اسی طرح یہ ذکر جو ہے ہمیں ایک اسٹرینگتھ اور انرجی دیتا ہے۔ اگلا یہ ہے کہ پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جنبی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے، لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے۔ اور اسی طرح ایک اگلی روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ آپشنز جو ہے نا ہمارے پاس 2-3 آپشنز ہیں۔ ہاں، ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جی بس یہ 2 آپشنز ہمیں مل رہی ہیں کہ اس حالت میں ایک تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے یا تو انسان وضو کر لے اپنے آپ کو واش کر کے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غسل کیے بغیر، یعنی ایک تو یہ کہ غسل کر کے سوئے، اگر غسل نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وضو کر سکتا ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ بھی ملتی ہے عمل آپ کا کہ حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جایا کرتے تھے اور اٹھ کر غسل فرماتے۔ تو انسان کی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں مختلف طرح سے حالات آتے ہیں، بعض دفعہ ہو سکتا ہے سردی بہت ہو، بیماری ہو، کچھ ہو، تو 3 آپشنز دے دی گئی کہ ان میں سے جو چاہے انسان اختیار کر لے۔ آگے یہ ہے کہ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ یعنی غسل جنابت میں سب سے پہلے انسان ہینڈز واش کر کے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو واش کرے، پھر اس کے بعد وضو کرے، اور وضو کے بعد پھر غسل کرے۔ پھر اسی طرح اگلی چیز یہ ہے کہ جنابت مدت مسح کو ختم کر دیتی ہے، یعنی آپ نے اگر ساکس کے اوپر مسح کیا، یہ ٹاپک آگے آئے گا تو میں اس کو آگے ٹچ کروں گی ڈیٹیل سے، ابھی صرف اتنا ہے کہ آپ نے اگر ساکس کے اوپر مسح کیا ہے اور اس کے بعد جنابت کی حالت ہو جاتی ہے تو وہ جنابت کی وجہ سے وہ مسح جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر ساکس اتار کر پھر وضو اور نہانے کے بعد پھر انسان ان ساکس کو پہن سکتا ہے۔ غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا گیا تیمم ہی غسل جنابت کا کام دے گا۔ یہ ٹاپک پھر آگے آئے گا تو اس کو ڈیٹیل سے ہم کر لیں گے۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے گا، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سے پوچھتی جاؤں گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ لیکن جلدی جلدی ہینڈ ریز کیجیے گا کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن شپ، تو اس میں کون سی وہ صورت ہوتی ہے جب غسل واجب ہوتا ہے؟ جی مخلص فیاض، جی بولیے مخلص۔ جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام، جی مخلص بولیے۔ جی اس صورت میں جب ہسبینڈ اور وائف کے جو اعضاء ہیں وہ آپس میں مل جائیں تو جی غسل واجب ہے، اس میں انزال شرط نہیں ہے۔ شاباش، بالکل، یعنی بالکل ٹھیک ہے، یعنی واجب ہو جائے، یعنی پرائیویٹ پارٹس مل جائیں تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وردہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟
I जी thought you बोलिए were वर्षा। asking something. मैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हैंड रेज किया। ओके जी जी ओके, आप कुछ बताएंगी, कुछ आप आंसर देना चाह रही हैं आप? नहीं, अच्छा श्योर, आप कुछ पूछे, मैं उसको आंसर करना चाह रही थी। अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में दो वजूहात से गुस्ल वाजिब हो जाता है। एक तो प्राइवेट पार्ट्स जैसे ही टच होते हैं उस वक्त ही गुस्ल वाजिब होता है, और फिर जब मजी मनी का डिस्चार्ज होता है, गश के साथ जो वाटर डिस्चार्ज होता है उस पे भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि वो कौन सी दो कंडीशंस हैं जिसमें गुस्ल की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वुजू की जरूरत होती है? जी वर्दा आप बताइए। जी, एक तो मर्जी की कंडीशन, वो डिस्चार्ज जिसमें सिर्फ कोई चीज़ ऐसी देखने की वजह से या कोई फीलिंग्स की वजह से डिस्चार्ज होता है, तो उसमें वुज़ू करना चाहिए। और एक जो लिकोरिया या ऐसी कोई जो बीमारी वाली कंडीशन होती है, उसके अंदर भी गुस्ल नहीं वाजिब होता, वुज़ू कर लेना चाहिए उसमें भी। शाबाश, बारकल्लाहु फी इल्मिक, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अच्छा अब ये है कि आप ये बताइए कि और कौन सी दो कंडीशंस होती हैं जो गुस्ल को वाजिब करती हैं? रबिया असगर जी मैम बोलिए। मुझे क्वेश्चन, जी हम आपने अभी पढ़ाया ना कि हम वुजू किए बगैर कुरान को पढ़ सकते हैं, तो क्या वो जुबानी कुरान को पढ़ना है या ऊपर से देख के हाथ में पकड़ के पढ़ना है? मैं अभी ये इस टॉपिक पे जब आऊंगी इंशाल्लाह तो फिर मैं इसको डिटेल से कवर करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिएगा, मैं इसको इंशाल्लाह कवर करूंगी आगे। ठीक है ओके। अच्छा अब ये बताइए कि क्या सोहबत यानी दोबारा से, यानी एक दफा इंटरकोर्स हो गया और उसके बाद दोबारा से इंटरकोर्स करना है, तो क्या उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या जरूरी है? क्या सिर्फ यानी उसके लिए वुजू करना जो है ये फर्ज है या नहीं? जी शाहीना, शाहीना बोलिए। वजू कर लेंगे तो बेहतर है। मैं जी इसीलिए पूछ बेहतर है, बिल्कुल ठीक है, पसंदीदा है, मुस्तहब है ये, लेकिन फर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा अब ये बताइए कि अ, एक जनाबत की हालत में क्या चीज मना है? जनाबत की हालत में क्या चीज, कौन सी चीज मना है, और क्या किया जा सकता है? इसको कोई आंसर करेगा? जनाबत की हालत में क्या मना है और क्या किया जा सकता है? जी वर्दा, जी बोलिए। जी वर्दा। इबादत मना है सारी, जैसे नमाज वगैरह, कुरान भी नहीं पढ़ सकते। और बाकी लोगों से मिलना, हाथ मिलाना, बात करना या और कोई काम है, अगर किसी वजह से गुस्ल डिले हो रहा है तो वो सब हम्म, कर सकते हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बारकल्लाहु फी इल्मिक, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा ये बताइए कि जिक्र के बारे में क्या है इस हालत में? जी जी मुखलिस, जी बोलिए मुखलिस। जी, ज़ुबानी ज़िक्र किया जा सकता है। यानी हम इबादत शाबाश, जैसे नमाज़ और कुरान तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज़ुबान से ज़िक्र कर सकते ठीक है जी, बिल्कुल ज़बानी ज़िक्र जो है वो किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा मसा जो है वो क्या, किस चीज़ से ख़त्म हो जाता है? मसा किस चीज़ से ख़त्म होता है? जी अक्सा, जी अक्सा बोलिए। ऐसे जनाबत जनाबत जो होती है वो मसा को खत्म कर देती है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बारकल्लाहु फी इल्मिक, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा अब ये बताइए कि जुम्बी का मस्जिद से गुजरने का क्या हुक्म है? मस्जिद से गुजरने यानी मस्जिद के बारे में क्या हुक्म है जुम्बी का? जी जी रुबीना शकील, रुबीना शकील जी बोलिए। जी आप गुजर सकते हैं मगर वहां ठहर नहीं सकते। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बारकल्लाह, बिल्कुल ठीक है, वहां से गुजर सकते हैं लेकिन ठहर नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल ओके। ठीक है, इंशाल्लाह ये टॉपिक तो हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं और वो है अल हैज़ वन निफासु, हैज़ और निफास के मसाइल।
اور اس میں ہم دیکھیں گے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی کہ اس میں 2 ایکسٹریمز پائی جاتی تھیں اور آج بھی ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور اسلام سے پہلے بھی ایکسٹریمز تھیں حیض اور نفاس کے بارے میں، کہ اسلام سے پہلے جو حائضہ عورت ہوتی تھی اس کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا اور اس کو الگ کر دیا جاتا تھا، اور جوز میں تو بعض فیملیز میں جتنی بھی پیریڈز والی خواتین تھیں ان کے لیے دن یہ ڈیز گزارنے کے لیے اسپیسیفک رومز بنے ہوئے ہوتے تھے کہ جس میں ان کو بھیج دیا جاتا تھا، اور ہر قسم کا کوئی جو کانٹیکٹ یا کوئی بھی کنیکشن ہے وہ نہیں رکھا جاتا تھا، ان کو آئسولیٹ کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی نیپال اور کینیا میں ایسی عورتوں کے لیے منسٹرل ہٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ اور دوسری ایکسٹریمز میں آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کرسچنز ہیں اس میں کسی بھی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جاتا، یہاں تک کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو سیکشل ریلیشن شپ ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہے، اور ایون بیبی کے برتھ کے بعد بھی۔ تو اسلام ایک ویل بیلنسڈ ریلیجن ہے، ہمارا دین ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اگرچہ پیریڈز اور بیبی کے برتھ کے وقت نکلنے والا بلڈ ناپاک ہوتا ہے، عورت فزیکلی طہارت میں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ اپنے روٹین کے جو کام ہے سارے وہ کر سکتی ہے۔ ہاں کچھ کام منع ہے جن کو مزید ہم اس چیپٹر میں کلیئر کر لیں گے کہ اس کنڈیشن میں، ان دونوں کنڈیشنز میں عورت کیا کر سکتی ہے ایک خاتون اور کیا نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے ہم حیض کو دیکھتے ہیں کہ حیض جو ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر وہ سلائیڈ دکھا دی جائے، حیض جو ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا بہنا یا جاری ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اسلامک ٹرمینالوجی میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقرر اوقات میں کسی ریزن کے بغیر وداؤٹ اینی ریزن خود بخود آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے لفظی مطلب ہے اور اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حیض جو ہے اس کے شروع ہونے اور ختم ہونے کی جو عمر ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو پیریڈز جنرلی جو ہیں وہ 9 ایئرس to 11 ایئرس میں ایک ینگ گرل کو سٹارٹ ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیریڈز کے ختم ہونے کا جو ٹائم ہے مینوپاز کا وہ 50 to 55 ایئرس ہے جنرلی، لیکن کچھ لوگوں کو ارلی ایج میں بھی ہو جاتے ہیں، 40 کی ایج میں بھی، کچھ لوگوں کو اس سے زیادہ تھوڑا لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی اب ہم ڈیوریشن دیکھتے ہیں کہ پیریڈز کی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے۔ اس میں کم از کم 3 ڈیز کے لیے آتے ہیں پیریڈز، اور زیادہ سے زیادہ 15 ڈیز کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت میں اس کی کوئی بالکل اسپیسیفک ڈیوریشن نہیں مقرر کی گئی۔ اسی طرح نفاس کو اگر ہم دیکھیں تو نفاس جو ہے جو بیبی کے برتھ کے بعد جو انسان بلیڈنگ ہوتی ہے، تو یہ وہ خون ہوتا ہے جو عورت کے رحم سے بیبی کی برتھ کے وقت نکلتا ہے اور اس کے بعد بھی نکلتا رہتا ہے۔ اس کا ڈیوریشن مور اور لیس 40 ڈیز تک ہوتا ہے، لیکن یہ بھی پھر ویری کرتا ہے۔ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو 1 ویک کے لیے پیریڈز ہوتے ہیں، کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو 2 to 3 ڈیز کے لیے ہوتے ہیں، اور کسی کو بالکل بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی کو بالکل نہیں ہو رہی تو وہ پھر اسی وقت نہا کے سب کچھ اپنا اسی طرح سے کر سکتی ہے روٹین میٹر کے مطابق۔ اور اس کے جو نفاس کے جو شرعی احکام ہیں وہ بھی بالکل پیریڈز کی طرح کے ہی ہیں، جو بیبی کے برتھ کے وقت جو بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے جو امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر 3 منتھ سے کم کا جو مس کیریج ہو جاتا ہے بیبی کا، 3 منتھ سے کم کے ٹائم پہ اگر مس کیریج ہو گیا یا پھر اس کو ابورٹ کروا دیا گیا، تو ایسی صورت میں ایک خاتون جو ہے وہ اپنے پیریڈز کی عادت کے دنوں کے مطابق خون کے ختم ہونے کا انتظار کرے گی، اور اگر خون اس کے بعد بھی جاری رہے تو استحاضہ کا حکم ہوگا۔ مثلا اگر کنسیو کرنے سے پہلے اس کی یہ ایک ہیبٹ تھی کہ اس کو 6 ڈیز اے ویک 6 ڈیز بلیڈنگ ہوتی تھی پیریڈز کی، تو اب کیا ہوگا کہ جب وہ مس کیریج ہو گیا تو مس کیریج کے بعد اب وہ 6 ڈیز تک ویٹ کرے گی وہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ دیکھتی ہے کہ بلیڈنگ کنٹینیو ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرے گی کہ اپنے آپ کو نہا کے اور وہ پاک ہو جائے گی اور اپنی نماز روزہ شروع کر دے گی، کیونکہ اب وہ اس کے بعد کا جو بلڈ ہے
وہ پیریڈس کا نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ کا بلڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو پہلے کلیئر کرنا ضروری تھا. اور باقی اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ حیض کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں, کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتدا ہو سکتی ہے. اور اس میں اب یہ ہے کہ مثلاً کوئی ایگزیکٹ ضروری نہیں کہ جس ایگزیکٹ ڈیٹ پہ ہوئے تھے لاسٹ منتھ اسی ڈیٹ پہ اس منتھ بھی ہوں گے کمنگ منتھ میں, بلکہ ویری کرتا ہے. اور جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ 1 week before the date ہو جاتے ہیں پیریڈس لوگوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح سے بعض دفعہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ کچھ irregularity بھی ہو جاتی ہے, اسپیشلی جب باڈی کے اندر کوئی ہارمونل چینجز آتے ہیں اس کی وجہ سے, یا تھائرائڈ کی بیماری کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, یا ایٹ ٹائمز حج اور عمرے سے پہلے پیریڈس کو سٹاپ کرنے والی میڈیسن لے لی جاتی ہیں, یا پریگنینسی کو روکنے والی پلز لی جاتی ہیں, اس سے بھی irregular ہو جاتے ہیں پیریڈس. ٹھیک ہے, تو ایک تو اب یہ چیز ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ حیض حالت حیض میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا, حائضہ کا اپنے شوہر کے سر کو دھونا, اپنے شوہر کے سر میں کنگھی کرنا, نیز حائضہ کا جھوٹا کھانا جو ہے یہ جائز ہے. یعنی یہ سارے کام جو ہے یہ کر سکتی ہے ایک خاتون پیریڈز کی حالت میں. ایون اس کا سلائیوا جو ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بیوٹیفل روایات ہیں جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پیتی اور برتن آپ کو دیتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا. اسی طرح حیض کی حالت میں ہڈی سے گوشت کھا کر آپ کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا. اور اسی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ اس حالت میں پیریڈز میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی دھو دیا کرتی تھی. اتنا بیوٹیفل ریلیشن شپ نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ, اور اسپیشلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے, شدید محبت تھی. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت آپ کی طبیعت کو, آپ کی نیچر کو, آپ کے مزاج کو سمجھنے والی تھی. آپ کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور خوشی سے کرتی تھی. تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت کی پرائمری رسپانسبلٹی اپنے ہسبینڈ کے لیے سکون دینا ہے, اس کو ایک سکون دینا ہے, اس کو ایک پرسکون انوائرمنٹ دینا ہے. اور بعض دفعہ اور بہت ساری چیزوں کو اس میں لیٹ گو کرنا پڑتا ہے. ہم بہت ایموشنل خواتین ہوتی ہیں نا, ہم بہت ایموشنل ہوتی ہیں, اور بہت ساری ایکسپیکٹیشنز پھر ہماری اپنے ہسبینڈ سے ہوتی ہیں, اور وہ جب پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اور پھر اس سے ہم لڑائی جھگڑے شروع کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ایک مرد کو جب قوام بنایا گیا ہے تو اس کا کام ہے نا کہ وہ باہر جاتا ہے, کماتا ہے, اور وہ سب کچھ بریڈ اینڈ بٹر پرووائڈ کرتا ہے اپنی فیملی کے لیے. وہ کتنے پریشر سے گزر رہے ہوتے ہیں مرد حضرات. تو اتنے پریشرز کے بعد جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کو ایک ایسی بیوی چاہیے ہوتی ہے کہ جو سب سے زیادہ کیئرنگ ہے, جو سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے, سب سے زیادہ خیال رکھنے والی ہے. کیونکہ فتنے بھی تو بہت ہے نا باہر. آپ دیکھیے کہ جس طرح کی گھوم رہی ہوتی ہیں عورتیں, اور جو ان کے ڈریسز ہوتے ہیں, تو ایسے میں پھر ان سب سے اپنے آپ کو بچا کے اور ان سب کا خیال رکھ کے جب ایک مرد آتا ہے تو اس کو ایسی ہی بیوی چاہیے ہوتی ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ جب ہمارے ہسبینڈز آئیں تو ہم ان کو پہلے اسمائل کریں, اسمائل ویسے ہی صدقہ ہے, اور پھر ان کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ ٹائم دیں, ان سے بات کریں, اور پھر اگر کوئی گھر کے پرابلمس ہیں تو اس میں ڈسکس کیے جائیں. فوراً ہی چھٹتے ساتھ ہی یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو ایک الگ سی چیز تھی. تو اس میں اگلی چیز آتی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اب بہت ساری خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا اس حالت میں ہم قرآن کی محفل میں, قرآن کے لیکچر میں شریک ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی جیسے کوئی کلاس ہو رہی ہو تو کیا ہم اس میں آ سکتے ہیں. تو کہاں یہ بات, اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں جبکہ وہ پیریڈز کی حالت میں ہیں. تو ایسے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے. یعنی
पीरियड्स में हग्स एंड किसेस जो हैं वो जायज़ हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हालत हैज़ में इज़ार बांधने का हुक्म देते और मैं इज़ार बांधती और आप मुझे गले लगाते और मैं हैज़ वाली होती थी, यानी इसमें कोई हरज नहीं है। और इसी तरह तो पीरियड्स में हस्बैंड एंड वाइफ का एक ही बेड में लेटना या एक ही क्विल्ट में लेटना जो है वो दुरुस्त है, उसमें कोई हरज नहीं है। और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की भी हमें इसी तरह की एक रिवायत मिलती है। इसी तरह हम देखते हैं कि हालत हैज़ में औरत से नफरत करना या खाने पीने का को बिल्कुल अलहदा करना जो है ये जायज़ नहीं है। हाइज़ा से सोहबत करना मना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा कराम ने ये मसला दरियाफ्त किया था तो अल्लाह सुब्हानु ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि लोग आपसे हैज़ के बारे में मसला दरियाफ्त करते हैं, उनसे कह दीजिए कि वो एक बीमारी की हालत है, लिहाजा उसमें औरतों से अलग रहें। तो और इस आयत के नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हालत हैज़ में सोहबत के अलावा मामूल के सारे ताल्लुकात कायम रखो, यानी बाकी सब कुछ किया जा सकता है, सिर्फ जो इंटरकोर्स होता है वो नहीं हो सकता। इसी तरह हाइज़ा तवाफ के अलावा बाकी मनासिक हज अदा कर सकती है। और इसमें भी हम देखते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में हज के इरादे से निकले, मकाम सर्फ़ पर मुझे हैज़ शुरू हुआ, आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं उस वक़्त रो रही थी, आपने पूछा क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया कि अगर मैं इस साल हज का इरादा न करती तो अच्छा होता। फरमाया शायद तुम्हें हैज़ आया है। मैंने अर्ज़ किया हाँ। आपने फरमाया ये एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों में लिख दी, लिहाजा जब तक पाक ना हो जाओ बैतुल्लाह का तवाफ मत करो, बाकी सारे मनासिक हज अदा करती रहो। तो इसमें आप देखिए कि हमें बहुत कुछ चीज़ें समझने की है कि जो पीरियड्स की हालत होती है उसमें अगर हज का अल्लाह मौका दे या उम्रे का मौका दे तो उसमें नमाज, तवाफ और सई के अलावा सब कुछ किया जा सकता है हज में भी, यानी वक़ूफ़ अरफा में भी वक़ूफ़ भी किया जा सकता है, मिना और मुज़दलिफ़ा में भी जाया जा सकता है, रमी, जिमार, कुर्बानी ये सब किया जा सकता है। हाँ, जब पीरियड से पाक हों तो उसके बाद तवाफ़ इफ़ाज़ा जो है ज़ियारा वो करना होगा, क्योंकि ये हज का एक बहुत इम्पोर्टेंट रुकन है। फिर आप देखिए कि पहले तो सही भी हो सकती थी, लेकिन अब चूँकि वो हिस्सा मस्जिद का हिस्सा हो गया है, इसलिए सही करना भी अब दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह हज या उम्रे पे जाने वाली जो हाइज़ा ख़वातीन होती हैं, वो दूसरे मुसाफ़िरों की तरह मीक़ात से इहराम की हालत में गुज़रेंगी और नियत भी करेंगी। अब ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। अब उसके बाद अगला जो है वो ये है कि हाइज़ा ना नमाज़ पढ़ सकती है और ना ही रोज़ा रख सकती है। अब ये जो किताब है ना इसका है तहारत के मसाइल इसका नाम है इस किताब का, ये कोई पूछ रहा है और ये इकबाल किलानी की किताब है इंशाल्लाह। तो ये आप इसको देख सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो हाइज़ा ना नमाज़ पढ़ सकती है और ना ही रोज़ा रख सकती है, ठीक है? तो अब आप देखिए कि कितने काम जो है वो मना हो गए अभी तक सो फार। तवाफ मना है, हाइज़ा औरत के लिए सही मना है, रोज़ा मना है और नमाज मना है, 4 चीज़ें हो गई इसमें, ठीक है? अब अगली चीज़ ये है कि हैज़ शुरू होते ही रोज़ा ख़त्म हो जाता है, ख़्वाह सूरज ग़ुरूब होने से 1 लम्हा पहले ही क्यों ना हो। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप देखें कि मसलन आपने रोज़ा रखा और रोज़ा खुलने में अभी 5 मिनट्स थे या 2 मिनट्स थे या इवन 1 मिनट था और आपको पीरियड्स आ गए। तो अब क्या होगा कि वो रोज़ा आपका काउंट नहीं होगा, आपको बाद में उस रोज़े की क़ज़ा देनी होगी। और इसमें ये चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग हमारे हाँ, ये भी कहते हैं कि जब 12 बजे के बाद रोज़ा आपके पीरियड्स आ जाएँ तो आप रोज़े को आप खाएँ-पिएँ नहीं, पूरा करें रोज़ा। भई जब रोज़ा हुआ ही नहीं तो रोज़ा क्या कौन-सा रोज़ा पूरा करेंगे? कैसे करेंगे? तो ये चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, हमारे दीन में ऐसी कोई आपको सख्ती नहीं मिलती और उसमें जब एक दफ़ा पीरियड्स आ गए, रोज़ा आपका ख़त्म हो गया, अब आप ये है कि उसमें खाएँ-पिएँ बल्कि खाना-पीना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा शुगर लेवल डाउन हो जाता है एक्सेसिव ब्लीडिंग की वज़ह से या बीपी ड्रॉप होने लगता है और उसमें फिर लिक्विड की इनटेक की ज़रूरत होती है। तो इंसान अगर उसको कंटिन्यू करे और ना खाए-पिए तो उसकी हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये है कि उस वक़्त रोज़ा ना रखे और बाद में फिर उसकी क़ज़ा तो देनी है इंशाल्लाह। अगली चीज़ ये है कि हैज़ की वजह से रोज़ा ख़त्म होने के बाद खाना-पीना जायज़ है, अलबत्ता इस रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी, जैसे अभी हमने बात की है। हाइज़ा के लिए रोज़े की क़ज़ा है, नमाज की क़ज़ा नहीं है।
کیونکہ نماز جو ہے وہ تو دن میں 5 نمازیں ہیں، اور روزہ جو ہے وہ تو سال میں آتا ہے، تو وہ ایزی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسی مشکل نہیں ڈالی خواتین کے اوپر، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہر نمازوں کی بھی قضا ہوتی تو وہ کتنی قضائیں ہمیں پڑھنی پڑتی، کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو اب یہ ہے کہ صرف سال میں جو روزے آتے ہیں ان کی قضا ہوگی۔ اب اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں روزے سے ریلیٹڈ۔ چلیں اس کو تھوڑا سا ہم پہلے ایک اگلا والا بھی ٹاپک کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث بھی موجود ہے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ فجر کی اذان سے پہلے غسل کا وقت نہیں ہے تو پھر ایسے میں کیا کرنا ہے کہ حالت جنابت میں ہاتھ دھو کر سحری کھا لی جائے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ پیریڈ سے آپ کو پاک ہونا تھا، آپ کا لاسٹ ڈے تھا، اب آپ صبح سحری کے لیے وقت اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آپ بالکل پاک ہیں، بالکل صحیح۔ اب ٹائم اتنا نہیں ہے کہ آپ سحری بنائیں اور پھر کھائیں، تو یعنی یا تو آپ نہا لیں، اگر آپ نہائیں گی تو آپ کا کھانا رہ جائے گا، دوسرے بھی ڈیپینڈنٹ ہے آپ پہ، آپ کو سحری بنانی بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہے کہ آرام سے تسلی سے آپ سحری بنائیں اور اس کے ساتھ آپ سحری کھا لیں ہاتھ دھو کے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نماز فجر سے پہلے آپ نہا دھو کے پاک ہو کے آرام سے تسلی سے نماز ادا کریں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جی اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے، یعنی رمضان کا مہینہ تھا یا آپ نے روزہ رکھنا تھا، آپ صبح اٹھے اور آپ نے سحری کے وقت دیکھا کہ ہلکا سا آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا ڈسچارج ہے اور آپ کو بہت ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں کلیئر ہو جائے گا، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نیت کر لی روزے کی، اور اس کے بعد فجر کے بعد بھی دیکھا تو پاک نہیں تھی، اور اس کے بعد پھر آپ جب سورج ہلکا سا نکلتا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ کلیئر بالکل صاف ہیں، تو اب آپ اگر سوچیں کہ روزہ آپ کا رکھا جائے گا تو وہ روزہ نہیں ہوگا، بیکاز وہ جب آپ نے اس وقت سحری کے وقت اگر آپ پاک نہیں ہوئی تھی تو اس کے بعد جب وہ وقت گزر گیا تو اب وہ روزہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ پہلے پاک ہو جاتی ہیں، سحری کے وقت ہو جاتی ہے تو روزہ آگے رکھنے والا کاؤنٹ ہوگا، لیکن اگر اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد یا فجر کے وقت یا ایسے کسی حالت میں ہوتا ہے تو وہ روزہ درست نہیں ہوگا، اس کی بعد میں قضا رکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک جو پیریڈز والی عورت ہے وہ اپنے قضا روزوں کا جو ہے وہ فدیہ نہیں دے گی، بلکہ اس کی قضا بھی رکھنی ہوگی پاک ہونے کے بعد، یعنی قضا رکھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انسان فدیہ دے دے، کہ جیسے آپ دیکھیں کہ خواتین کا ہوتا ہے کہ بیبی کی برتھ کے وقت بھی بہت سارے روزے قضا ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی تو ایسی صورت میں بہت جمع ہو گئے ہیں، اور اب انسان کو ڈر ہے کہ موت کا تو پتہ نہیں کہ کب آ جائے، تو ایسی صورت میں انسان ان سارے روزوں کا فدیہ دے دے، اور اس کے ساتھ ان روزوں کو رکھنا ضروری ہے، پھر وہ رکھتا چلا جائے تاکہ وہ روزے جو ہیں وہ انسان کے مکمل ہو جائیں۔ اور یہ قضا روزے پورے سال میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں، کنزیکٹیولی بھی رکھے جا سکتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح حیض پر خون کپڑے پر حیض کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ کو دھو کر اسی میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور یہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر مثلاً آپ نے کسی کپڑوں کے اوپر آپ کو سٹین لگا ہو تو جی فدیہ تو دے دیا جائے، یعنی اگر پچھلے بہت سارے روزے ہیں تو اس سے فدیہ ادا کر دیں کہ آپ کا ایک وہ ہو جائے، نکل جائے، اور پھر یہ ہے کہ روزے رکھ لیں، ساتھ ساتھ روزے بھی رکھنا شروع کریں۔ لیکن ویسے جو ہے یہ جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ، لیکن ویسے یہ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ اس کا فدیہ نہیں ہوگا، پورے روزوں کا روزوں کی قضا رکھنی ہوگی پاک ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہاں یہ ہے کہ سٹین جو لگ جاتا ہے اب اس میں کپڑے کے اوپر، تو اس میں پھر کیا ہوگا کہ اس کو پہلے آپ پیریڈز کا سٹین لگا تو اس کو اچھی طرح سے آپ واش کریں گے الگ سے، اور پھر اس کو ڈٹرجنٹ سے واش کر کے اور پانی تھوڑا دور تک
پیچھے سے, یعنی اس حصے کو جہاں پہ وہ سٹین لگا ہے اس کو پکڑ کر اس کو آپ نے واش کرنا ہے, اور تھوڑا سا پیچھے تک کر لیں کیونکہ پانی جاتا ہے پیچھے تک, تو پیچھے تک بھی ناپاک نہ ہو. تو اس کو کر کے اور پھر اس کے بعد پاک ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب آپ اس کو سکویز کریں تو بالکل کلیئر واٹر نکلے, تو دیٹ مینس کہ وہ کپڑا پاک ہو گیا, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں یا جیسے بھی اس کپڑے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے. اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیریڈز میں کپڑے پہنے ہیں لیکن اس پہ کوئی سٹین نہیں لگا, وہ بالکل پاک ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ کیونکہ پیریڈز کی حالت میں پہنے گئے تھے یہ ناپاک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض دفعہ آپ فارمل ویئرز کے کپڑے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے ہوتے ہیں, آپ کہیں پیریڈز آپ کو آئے ہوئے ہیں, آپ کسی شادی میں چلے جاتے ہیں, وہ مہنگا جوڑا پہنتے ہیں, پھر اس کے بعد لا کے آپ رکھ دیتے ہیں, تو اس کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. وہ جوڑا اٹ سیلف ناپاک نہیں ہوا پیریڈز کی وجہ سے اگر اس میں کوئی سٹین نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی چیز یہ ہے کہ حائضہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں, البتہ گزر سکتی ہے. اور اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مجھے جائے نماز لانے کا حکم دیا. میں نے عرض کیا میں تو حالت حیض میں ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں, یعنی مسجد میں جا کے کوئی چیز پکڑانی ہے تو پکڑا کے انسان جا سکتا ہے, دے کے واپس آ جائے, لیکن گھر دوسری طرف ہے تو اس کو کراس کر کے دوسری طرف چلا جائے, لیکن اس میں وہاں پر بیٹھنا جو ہے وہ وہاں پہ منع ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نمازوں کے بھی حکم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں نمازوں عیدوں کے درمیان ہم حیض والی اور پردہ نشی یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید اور دعا میں وہ شرکت کریں. البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں, یعنی سارے لوگوں کو آنا چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑی گیدرنگ ہوتی ہے, اور ایک اتنے زیادہ مسلمانوں کو دیکھ کے آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا جب آپ عید کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ایک شکر کی کیفیت آتی ہے, الحمدللہ اتنے سارے مسلمان ہیں, اتنے سارے لوگ نماز کے لیے آئے ہوئے صرف اس ایریا میں, تو وہ ایک اجتماع کو دیکھنا ہوتا ہے. تو ویسے بھی عید کی نماز ایک بڑی جگہ پر ہوتی ہے, اور ایسے میں ایک جو پیریڈز والی خاتون ہے وہ بھی جا سکتی ہیں, وہاں بیٹھ سکتی ہیں, لیکن نماز میں جو 5 وقت کی جہاں مصلی ہوتا ہے وہاں پہ وہ نہیں جائے گی. اس سے الگ ہو کر جو ایریا بنا ہوتا ہے ذرا پیچھے کر کے اس میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حائضہ کا دوپٹہ یا چادر اوڑھ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی ہے, اگر اس پہ کوئی سٹین میں نہیں لگا تو وہ پاک ہے, پڑھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح حیض سے پاکی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یا زرد رنگ کا پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں. اسی طرح حیض سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد بے جا اجرت اور بے جا تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے. اور اسی طرح غسل حیض میں تاخیر ہونے پر قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے. اب یہ 2-3 چیزیں ہیں, اور اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ سردی باقی ہوتی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب تک کہ صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک طہارت حاصل کرنے کے لیے جلدی سے کام نہ لیا کرو, اور اس سے مراد ان کی حیض سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی. بخاری کی روایت ہے. اب اس میں جو چیزیں ہیں کچھ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ خواتین ایک تو بیجا جلدی نہ کریں پاک ہونے میں. جنرلی رمضان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آج کا بھی روزہ مل جائے تو بس جلدی سے نہا لیں, بس ٹھیک ہے ہو گیا, بہت زیادہ اس کو نہیں دیکھتی, اس کی وجہ سے بار بار نہانا پڑتا ہے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اب نہانے کا کرائٹیریا دیٹ از ویری امپورٹنٹ, اس کو ذرا دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ مثلاً جب تک یلوئش یا براؤنش ڈسچارج ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تک پاک نہیں ہوئے, اور جب تک کہ وائٹ ڈسچارج نہ آ جائے یا بالکل ڈرائی نہ ہو جائیں اس وقت تک نہانا نہیں چاہیے. اگر یلوئش ہو رہا ہے براؤنش ہو رہا ہے تو ویٹ کریں, ابھی وہ پیریڈ کی حالت کنٹینیو ہو رہی ہے. اور جب بالکل وائٹ ڈسچارج آ جاتا ہے کرائٹیریا یا ڈرائی ہو جاتا ہے بالکل, تو دیٹ مینس کہ پھر آپ پاک ہو گئے, پھر آپ نہا سکتی ہیں. اسی طرح ایک خاتون کو اپنی ہیبٹ کو بھی دیکھنا ہے. اب آپ کے کس وقت پیریڈز ہوتے ہیں اور کس وقت وہ ختم ہو جاتے ہیں 2-3 گھنٹے کے ادھر ادھر ہونے سے. اس میں مثلاً ایک سچویشن ہے کہ ایک خاتون کو 1 بجے بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی دوپہر میں, اور 5 ڈیز جو ہے اس کو پیریڈز رہے. پھر اس کے بعد 5 ڈیز کے بعد جو ہے وہ 1 بجے یا آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے اس نے نہا لیا,
وہ پاک ہو گئی تھی بالکل، نہا لیا بالکل، اور ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، یہ 3 نمازیں پڑھ لی، بالکل صاف تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ عشاء کے بعد دیکھا کہ ہلکا سا یلوئش ڈسچارج ہے یا براؤنش ڈسچارج ہے، تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اب دوبارہ نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ وائٹ ڈسچارج آ گیا تھا، وہ کرائیٹیریا میٹ ہو گیا تھا۔ اب کافی آورز کے بعد اگر وہ آتا ہے اس طرح سے براؤنش ڈسچارج یا یلوئش، تو اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ ابھی آپ کی ٹائمنگز تھے، ابھی پاک نہیں ہوئے تھے، اور اس میں اگر اس طرح کا ڈسچارج آ رہا ہے، تو دیٹ مینس یو ہیو ٹو ویٹ جب تک کہ وہ پراپر پاک نہیں ہو جاتی، اور یعنی ابھی وہ پوری طرح سے پاک ہی نہیں ہوئی، ڈسچارج بھی ہو رہا ہے، ریڈ کلر نہیں ہے لیکن براؤن تھا یا یلو تھا، تو ابھی پاکی نہیں ہوئی جب تک کہ وہ وائٹ ڈسچارج نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح اب کیا ہے کہ غسل حیض میں تاخیر پر قضا نمازیں ادا کرنی کی جائیں گی۔ اب اس میں تھوڑا سا جو ہے نا اچھا، اس میں مثلا اب ایک ظہر کی نماز جو ہے، یا اس کو آگے کو بھی ایک دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو اکٹھا دیکھیں گے۔ حائضہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک رکعت ادا کرنے کا وقت پالے، اسی وقت وہ نماز ادا کرنی چاہیے۔ یعنی اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ مثلا ظہر کی نماز کا وقت تھا، یعنی ظہر کی نماز کا وقت لیٹ سے 12:30 بجے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیٹ سے میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں، یا 1 بجے ہو جاتا ہے، اور آپ نے کہا کہ ابھی میں نماز پڑھتی ہوں، میں تھوڑا سا یہ کام نپٹا لوں، میں یہ کر لوں وہ کر لوں، میں اتنے میں 1:30 بج جاتا ہے، اور 1:30 بجے آپ چاہتی ہیں کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں۔ آپ جب واش روم میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں آپ کو پیریڈ ہو گئے، اب آپ ظاہر ہے آپ نماز تو نہیں پڑھ سکتی، لیکن چونکہ 1 بجے نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا، آپ نے اس کو لیٹ کیا، تو اب کیا ہوگا، جب آپ پاک ہوں گی تو آپ نے اس نماز کی قضا دینی ہوگی، بیکاز وقت جو ہے وہ انٹر ہو چکا تھا اور آپ نے تاخیر کی، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو نماز کی قضا بھی دینی ہوگی اور ساتھ ہی توبہ استغفار بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کا اول یا آخر وقت کی 1 رکعت پالیں، ٹھیک ہے، مثلا پیریڈ سے آپ کو پاک ہونا تھا اور آپ ایسے وقت میں پاک ہوتے ہیں کہ عصر کا آخری وقت تھا، 1 رکعت پڑھنے کے برابر آپ کے پاس ٹائم تھا کہ 1 رکعت پڑھی جاتی۔ اب آپ اس میں ظاہر ہے آپ کو نہانا بھی ہے، آپ بائی دا ٹائم آپ نہائیں، آپ پاک ہوئیں، اور یہ ہوا کہ مغرب ہو گئے، تو اب چونکہ وہ ٹائم جو تھا وہ انٹر تھا، وہ تھا عصر کا ٹائم، آپ نے نہانے کی وجہ سے آپ کی obviously ایک وہ جینوئنی چیز تھی کہ آپ نہانے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو اب چونکہ وہ وقت تھا تو اب آپ کو عصر کی نماز، جب آپ نے مغرب کی آپ نماز پڑھیں گی تو اس کے بعد پھر عصر کی قضا بھی آپ کو پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، آپ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہی تھی تو ڈیورنگ یور نماز آپ کو پیریڈز ہو گئے، تو ایسی صورت میں پھر آپ کو نماز سے نکلنا ہوگا، کیونکہ چونکہ فرض نماز ہے، تو اب چونکہ یہ فرض نماز تھی، لہٰذا اب پاک ہونے کے بعد اس نماز کی بھی قضا دینی ہوگی، کیونکہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری معاملہ ہے، بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ فرض ہے، اور ہم سب کو جو ہے وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ ہم اس فرض کو صحیح طرح سے ادا کریں، اور پھر اتنا زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ایک درخت کے پاس تھے اور آپ نے اس کو ہلایا تو پتے گرنا شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں، اسی طرح جب ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی خاطر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نماز چھوٹی چیز نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو گرانے کا ذریعہ بنتی ہے، لہٰذا شوق اور محبت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح پھر کپڑے سے حیض کا خون صاف کرنے کا طریقہ جو ہے، یہ آلریڈی ہم اس پر بات کر چکے ہیں، تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ غسل سے پہلے حائضہ سے صحبت کرنا منع ہے، خواہ ایام حیض کی مدت کم ہو یا زیادہ ہو۔ دوران حیض صحبت کرنے کا کفارہ 1 دینار یعنی 4 گرام سونا ہے، اور جبکہ حیض ختم ہونے یعنی غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ جو ہے وہ آدھا دینار ہے، یعنی 2 گرام سونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص حائضہ سے صحبت کرے یا عورت سے اس کے دبر کے راستے
एनएस के रास्ते से सोहबत करे तो या नजूमी के पास किस्मत का हाल मालूम करने के लिए जाए, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा तालीमात का इनकार किया। यानी ये 3 चीज़ें जो हैं ये ऐसे हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और सुन्नत लेकर आए हैं, तो वो उन सबको वो इनकार करने वाला जो है वो इसमें शामिल हो जाता है, जो इस तरह की 3 चीज़ों का इनको करता है। और इसमें जो कफ़ारे की बात है, और इसमें भी हमारे पास यानी एक तो ये है कि 1 दीनार जो होता है वो 4.25 ग्राम का होता है, 4.25 ग्राम सोने के बराबर होता है। और इसके अलावा जो है तौबा इस्तग़फ़ार भी करना चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और इसमें भी हमें 2 मिलती हैं, ओपिनियंस मिलते हैं, कुछ लोगों की राय में नहीं है और कुछ लोगों की इब्न अब्बास कहते हैं कि ये जो है ये ज़रूरी है। बहरहाल अब आप देखें कि ये चूँकि एक इस तरह का मामला है कि जिसमें इंसान रिस्क ना ले, और बेहतर ये है कि इंसान कफ़ारा दे के अपनी ज़िंदगी में ही इन चीज़ों से निकल जाए, ताकि आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की पकड़ से इंसान बच सके। अब आता है एक और चीज़ कि हाइज़ा को मुसलसल कुरान की तिलावत करना मना है, अलबत्ता एक-एक आयत तोड़कर पढ़ सकती है। और हाइज़ा कुरान को हाथ ना लगाए, अगर पकड़ना हो तो कपड़े से पकड़ना चाहिए। इसमें अब आप देखिए कि कुछ चीज़ें इंशाल्लाह अगर हुआ तो हम आपको एक फ़तवा भी आपके ग्रुप में भी सेंड कर देंगे, कि बात ये है कि कुरान पाक के बेनिफिट्स, कुरान पाक की बरकतें, उसकी कमांड्स, उसकी टीचिंग्स, और जब से ये रिवील हुआ है उस वक़्त से क़यामत तक के लिए हैं। बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, और इसको पढ़ने पढ़ाने को जारी रखने का हुक्म दिया गया है, ठीक है? और हालत हैज़ में इस किताब से फ़ायदा उठाने से मना करने पर कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती। हालत हैज़ में इस किताब से फ़ायदा उठाने से मना करने पर कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं मिलती। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हैज़ के बारे में बताया, तो आपने फरमाया कि वो तमाम काम करो, या जब वो हैज़ हज के लिए जा रही थी तो आपने फरमाया वो तमाम काम करो जो हाजी करता है, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ ना करना। इससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल रही है कि आपने एक हाइज़ा को यानी जो पीरियड जिसको आए हैं उसको तवाफ के अलावा तमाम मनासिक हज अदा करने का हुक्म दिया था। और इसी में कुरान पढ़ना भी आता है, ज़िक्र, अज़कार, दुरूद, दुआएं, तस्बीहात, तलबिया सब इसमें शामिल है। और इसमें इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं कि बेशक ख़वातीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हैज़ आया करता था, और अगर कुरान की तिलावत नमाज की तरह उनके लिए मना होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अपनी उम्मत को आगाह फरमाते और उम्महातुल मोमिनीन उसको जान जाती। तो ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती। तो इसमें ये बात ज़रूरी है कि पीरियड्स के दिनों में कुरान को आड़ के बगैर नहीं छूना चाहिए। और इसमें इन दिनों में कुरान को देखकर पढ़ने या सुनने की ममानियत कोई भी हमें किसी भी उसका कोई शरई सबूत हमें कहीं से नहीं मिलता। और जो हाइज़ा के लिए कुरान न पढ़ने के मामले पर इब्न उमर की रिवायत है कि हाइज़ा जो है कुरान का कोई हिस्सा ना पढ़ें, ये एक ज़ईफ़ रिवायत है, और इसको इस्माइल बिन अयाश ने हिजाज़ी रावियों से रिवायत किया है। और जब वो हिजाज़ियों से कोई रिवायत लेते हैं तो मुहद्दिसीन के नज़दीक वो ज़ईफ़ के दर्जे पर होती है। ये फ़तावा बराए ख़वातीन आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक हाइज़ा यानी जो पीरियड्स वाली औरत है, ख़ातून है, उसके लिए मसनून अज़कार करना, दुआएँ पढ़ना, सुबह शाम के अज़कार, घर में एंटर होने, निकलने की दुआएँ, और इवन ऐसी ख़ातून जो है वो अपने ऊपर और अपने बच्चों पर रुक़या भी कर सकती है, कुरानी और मसनून दुआएँ जो हैं उसको भी पढ़ सकती है। और पकड़ के आप पकड़ सकते हैं, लेकिन अरबिक टेक्स्ट को नहीं हाथ लगा सकते जो मुसहफ़ की बात हो रही है। लेकिन अगर वो कुरान किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस में मौजूद है तो उसका स्कॉलर्स कहते हैं कि उस कुरान का मामला फिर मुसहफ़ जैसा नहीं है, और उसको बगैर आड़ के भी पकड़ा जा सकता है। ठीक है? ये चीज़ हमारी यहाँ कवर हो गई। उसके अलावा ये है कि दौरान हैज़ औरत को यानी बीवी को तलाक देना मना है, और इसमें हमें
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اسے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ کے اس حکم کا کہ عورت کو اس کی عدت پر طلاق دو۔ تو یعنی اب اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً سمجھنے کی بات کیا ہے کہ پیریڈز میں طلاق دینا اور اس طہر کی حالت میں یعنی اس پاکی کی حالت میں طلاق دینا جس میں فزیکل ریلیشن شپ ہوا تھا، یہ دونوں حالتوں میں طلاق دینا شریعت کے اعتبار سے منع ہے، اس میں جائز نہیں ہے یہ۔ اور اگرچہ یہ طلاق کاؤنٹ ہو جائے گی لیکن اس کو طلاق بدعی کہا جائے گا کیونکہ یہ سنت کے اکارڈنگلی یہ طلاق نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ چیز جو ہے ضروری ہے۔ پھر اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے؟ اوکے، ایک چھوٹی سی چیز اعتکاف کو بھی تھوڑا سا تھا، چلیں ہم تھوڑا سا ہلکا سے جلدی سے کور کر لیتے ہیں بیکاز یا دیکھ لیں گے آخر میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اعتکاف کو کر لیں گے کور۔ اعتکاف تو آپ دیکھیے کہ مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا، اور اعتکاف میں کی حالت میں اگر پیریڈز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو یعنی اس میں پھر وہ جتنے اپنے ڈیز کے رہ گئے تھے اس کی آپ کو قضا دینی ہوگی۔ لیکن اگر پیریڈ شروع ہونے سے پہلے انسان یہ نیت کر لے کہ میرا اعتکاف بس اتنا ہی ہوگا جتنے جب تک میرا پیریڈز نہیں آتے، جب آگے جائیں گے تو پھر میرا اتنا بس ختم ہو جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اعتکاف کی قضا بھی نہیں ہوگی اور اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم ایک چیز اور ہے کہ عورت کو ان دنوں میں کیونکہ فزیکلی، سائیکولوجیکلی، مینٹلی بہت سے چینجز سے گزر رہی ہوتی ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے غصہ بھی آتا ہے، اسی لیے اس کو اس حالت میں طلاق نہیں دینا چاہیے۔ کچھ چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے پیریڈز کی حالت میں نا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اگر تھوڑی چیزوں کا کچھ انسان خیال رکھ لے کہ ایک عورت اور ایک لڑکی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے کہ ایوری منتھ اس کو یہ پیریڈز آئیں گے، اور کیونکہ بعض گرلز جو ہوتی ہیں، ینگ گرلز، ان کو بڑی پین ہوتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سوچے کہ ہر تکلیف کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا، تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ڈائٹ کا تھوڑا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جنرلی انسان جو ہے خواتین یا گرلز جو ہیں وہ ویجیٹیبل زیادہ استعمال کریں، گرین ویجیز جو ہیں اس کو، پھر اسی طرح فروٹس کا استعمال ہے، کھجور کا استعمال ہے، ڈرائی فروٹ کا لینا ہے، نٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، پھر نیوٹریشس فوڈ لیں، اور اس میں جس میں دودھ بھی آ جاتا ہے، یوگرٹ آ جاتی ہے، میٹ کو بھی ایک بیلنسڈ وے میں لیا جائے، اور اسپیشلی جو سوڈا، کافی، وائٹ شوگر، میدا، اس سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، جو بیکری آئٹمس ہیں، فرائیڈ آئٹمس ہیں، اس کو ایوائڈ کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ اس میں پھر وہ پین اور وہ ساری چیزیں بھی پھر سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں، کمی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ واک جو ہے چاہے ارلی مارننگ ہو یا آفٹرنون ایوننگ کی واک ہو، وہ بہت امپورٹنٹ ہے انسان کی ہیلتھ کے لیے۔ لائٹ ایکسرسائز جو ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی پیریڈز کے ڈیز میں جو پین ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اپنے سونے اور جاگنے کے ٹائمنگز کو درست کریں، اور پھر پیریڈز کی حالت میں اسپیشلی بہت ہیوی چیز نہ اٹھائی جائے، کوئی پش نہ کی جائے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ سٹریس اور بہت زیادہ ٹینشن لینا جو ہے وہ بھی irregular کرتا ہے، یا ان چیزوں کو میں جو ہے وہ میٹر کرتا ہے بہت۔ تو اب یہ ہے کہ اس چیز کو ہم نے کور کر لیا ہے، اور اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ اس حالت میں جو ہے ایک عورت جو حیض اور نفاس دونوں کی حالتوں میں ایک عورت جو ہے یا ایک خاتون جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ ڈوز جو ہیں وہ ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ڈوز میں آ جاتا ہے دعا کرنا۔ ایک خاتون جو ہے وہ دعائیں کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا جسم، اس کے کپڑے پاک ہوتے ہیں، وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے، وہ درس اور قرآن میں کی محفل میں شریک ہو سکتی ہے، وہ خود بھی اپنا جو روٹین کے کام ہے، بچوں کو تیار کرنا، ان کو ناشتہ دینا، خود کھانا پکانا، کھانا، یہ سب چیزیں، مہندی لگانا، یہ بھی کر سکتی ہے، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، درود پڑھ سکتی ہے، ذکر اذکار کر سکتی ہے، جائے نماز پکڑ سکتی ہے، اور اسی طرح قرآن کو پڑھ سکتی ہے اور سن سکتی ہے،
اور ڈوز جو ڈونٹس جو ہیں اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی، سعی نہیں کر سکتی، مسجد میں نماز کی جگہ بیٹھ کر عبادت نہیں کر سکتی، اور اسی طرح اس سے سیکشل جو انٹرکورس ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. اور مصحف کو ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو مصحف کے ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر الیکٹرانک کسی ڈیوائس میں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہو گئیں. اور اب یہ ہے کہ میں چھوٹا سا آپ سے ایک کوئز لے لیتی ہوں جس میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ آپ کو ٹاپک جو ہے وہ کتنا سمجھ میں آیا. آپ یہ بتائیے کہ کون سے وہ 4 کام ہیں جو پیریڈز کی حالت میں ایک خاتون نہیں کر سکتی. آپ لوگ جلدی سے اگر اپنا جی جی نازیہ ہارون آپ بتائیے. جی انمیوٹ کیجیے نازیہ جلدی سے. جی 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 میم جی آواز بولیے. آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، جی جی بولیے. جی جی طواف اور جی سعی، نماز جی اور روزہ یہ شاباش، 4 چیزوں منع ہے. بارک اللہ فی علم، بالکل آپ نے درست جواب دیا کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ منع ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ نماز کے لیے نماز کا اب مثلاً آپ نے نماز پڑھنی تھی، نماز کا وقت 1 بجے ہوا تھا، آپ نے 1:30 بجے نماز پڑھی اور اس وقت آپ کو پیریڈز ہو گئے تھے، تو ایسی صورت میں اب کیا ہوگا؟ کیا اس نماز کی بعد میں قضا دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ جی فوزیہ بولیے. جی جی فوزیہ انمیوٹ کیجیے. جی السلام جی علیکم. بولیے. وعلیکم ہاں جی، السلام. جی اگر وقت داخل ہو گیا تھا اور اس نے اب تاخیر کر دی تو اب اس جی صورت میں جو ہے لازم آئے گی. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مجھے بتائیے، بارک اللہ فی علمک، بالکل ٹھیک ہے. جی اب اگلا یہ ہے کہ مثلاً آپ نے روزہ رکھا تھا اور روزہ آپ کا 12 بجے 2 بجے آپ کا روزہ جو ہے آپ کے پیریڈز آپ کو آ گئے، تو اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جی فائقہ. ایسی صورت میں ہمیں روزہ جو ہے وہ کھول لینا ہوگا اور بعد میں اس کی قضا دینی ہوگی. ہلو جی بالکل آپ نے درست فرمایا، بارک اللہ فی علمک. بالکل اس کے بعد اس کو ہم کھول لیں گے، کھائیں پیئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، سہولت دی ہے، اور بعد میں اس کی پھر قضا دے دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ پیریڈز کی حالت میں عورت کا جسم اور کپڑوں کے بارے میں کیا ہے؟ کیا وہ پاک ہیں یا ناپاک ہو جائیں گے، یا اس کے بارے میں کیا حکم، ہمیں کیا ملتا ہے؟ جی محسنہ. جی جی السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی محسنہ بولیے. جی جی پیریڈ کے ٹائم پہ نماز کے لیے پوچھ رہی ہوں. ایک کوشچن پھر نہیں، سے ویسے ہی جنرلی میں پوچھ رہی ہوں. کوشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے پلیز. جی یعنی پیریڈز کی حالت میں عورت کا جسم اور کپڑے کیسے پاک رہتے ہیں یا ناپاک ہوتے ہیں؟ نہیں کپڑے تو پاک رہتے ہیں جس اور جی مطلب نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور کپڑے بالکل اور ٹھیک ہے، شاباش. جیسے یعنی اس میں روٹین کے کاموں کے لیے عورت کا جسم یہ نہیں کہ وہ اچھوت ہو جاتی ہے اور اس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، وہ روٹین کے سارے کام کر سکتی ہے، اور اس کے کپڑے بھی اگر اس کے اوپر سٹین نہیں لگا تو وہ بھی پاک ہوں گے. بس صرف وہ عبادت نہیں کرے گی، عبادت اس کو منع ہے، نماز اور روزہ منع ہے، باقی تو تمام کام کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ انٹرکورس منع ہے. یہ 3 چیزیں منع ہیں، ٹھیک ہے نا، جو وہ نہیں کر سکتی. اور حج کے احکامات میں تو سعی اور طواف بھی نہیں کر سکتی، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ روٹین کے سب کام کر سکتی، اس کے لیے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے. اوکے. اچھا پیریڈز کے جب پیریڈز عورت کو آتے ہیں تو کہ اس میں طلاق دینا کیسا ہے؟ طلاق کا کیا حکم ہے اس میں؟ عالیہ وسیع.
جی السلام علیکم خیر جی وعلیکم پیریڈ السلام۔ کی حالت میں جو ہے وہ حکم ہے کہ طلاق نہیں ہوتی، جیسا کہ آپ نے ایک حوالہ بھی دیا تھا حضرت عمر کے بیٹے کا نا، حضرت نے منع کیا جی تھا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ رجوع کرے اور پھر جی انتظار کرے، رکھنا چاہے تو رکھے، پھر نہیں رکھنا چاہے تو پھر طلاق۔ اس کا مطلب پیریڈ کی جی حالت جی میں طلاق دینا منع ہے۔ جی شاباش، پیریڈز کی حالت میں طلاق دینا منع ہے، اگرچہ طلاق ہو جاتی ہے، وہ کاؤنٹ ہو جائے گی طلاق، لیکن طلاق دینا منع ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر قرآن کے بارے میں کیا ہمیں ملتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے پیریڈز میں؟ جی روبینہ شکیل۔ یہ قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر اس کو ڈائریکٹ ٹچ نہیں کر سکتے، اس کے ورڈز شاباش، کو۔ ٹھیک، بالکل، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بالکل ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا ٹاپک اچھا کور ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک کے اوپر آتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا استحاضہ کے مسائل۔ استحاضہ سے ریلیٹڈ ہے ہمارا ٹاپک، اور کیونکہ یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا ہم اس کو اسی پہ کور کریں گے انشاءاللہ، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا گائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ استحاضہ جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو استحاضہ جو ہے اس کے بارے میں اب جب ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم ایک تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ استحاضہ کیا ہے۔ الاستحاضۃ، استحاضہ کے مسائل۔ استحاضہ جو ہے یہ بلیڈنگ ادر دین پیریڈ ہوتی ہے۔ ایٹ ٹائمز پورا منتھ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، یا 2-3 دن رک کے پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ ایک بیماری کی حالت ہے، اور اس کے احکامات جو ہیں وہ پیریڈز اور بیبی کی برتھ پہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے ڈفرینٹ ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ استحاضہ کا جو بلڈ ہے حیض اور نفاس کے بلڈ کی طرح ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ خون ایک رگ کے کھل جانے سے نکلتا ہے، اور خون کی پراپرٹیز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کا ڈیوریشن۔ یہ خون جو ہے بالکل پتلا ہوتا ہے، اور اس کا کلر جو ہے ریڈش اور یلوئش ہوتا ہے، ریڈش یلوئش، اور اس کے اندر کوئی اسمیل نہیں ہوتی، اور اس کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر استحاضہ والی خاتون جو ہے، جس کو مستحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ کی جو ہوتے ہیں جن کو، تو ان کو مستحاضہ کہا جاتا ہے۔ ان کا معاملہ دوسری سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کسی کو 10 ڈیز آتے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو پورا مہینہ آتے ہوں، کسی کو ہو سکتا ہے رک کے آج کچھ رکتے ہیں اور پھر آ جاتے ہوں۔ تو ہر ایک کو ہم کسی کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے، ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو اس طرح کی بلیڈنگ ہوتی ہو، وہ کیا کرے، پھر وہ پیریڈز کے دن کاؤنٹ کر کے نہا لے اپنے، اور اب وہ اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے وہ خاتون، پھر وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو ایک پاک خاتون کر سکتی ہے، جس میں نماز، روزہ، انٹرکورس اور قرآن کا پڑھنا، اعتکاف ہے، ہر چیز جو ہے وہ روٹین کی عبادت اور سارے روٹین کے کام اپنے پرسو کر سکتی ہے۔ اور صرف اس کو کیا کرنا ہوگا، اس کو ہر نماز سے پہلے نیا اور تازہ وضو کرنا ہوگا، یعنی وضو سے پہلے اپنے آپ کو واش کر کے سینیٹری پیڈ یا کوئی کاٹن جو ہے وہ رکھ لے، تاکہ بلیڈنگ جو ہے وہ باہر نہ نکلے اور اس کا فلو، اور اس کے بعد وہ وضو کرے اور اپنی نماز ادا کرے۔ پھر اگلی نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے پھر یہی کرے، واش کرے اپنے آپ کو، پیڈ اپنا سینیٹری نیپکن جو ہے وہ چینج کرے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹاپک کو، کہ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اس کو گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شمار کرنے چاہیے، اور اس مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی سٹارٹنگ میں کسی کو اگر ہوتے تھے سٹارٹ آف ایوری منتھ میں ہوتے ہیں، اور پھر 5 ڈیز رہتے تھے، اب اس کو استحاضہ کی بیماری شروع ہو گئی، تو اب اس کو یاد ہے کہ مجھے اس ڈیز میں ہوتے تھے اور اس ٹائم پہ ہوتے تھے، تو وہ ان ڈیز کو اپنے پیریڈز کے ڈیز کاؤنٹ کرے گی، اور اس میں نماز، روزہ، ہر چیز چھوڑ دے گی، اور اس کے بعد وہ 5 ڈیز جب گزرتے ہیں تو نہانے کے بعد دوبارہ سے وہ روٹین کی عبادت میں آ جائے گی، اگرچہ بلیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ استحاضہ کا خون ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس عورت کو استحاضہ سے پہلے
हैज़ के अयाम मालूम ना हो, यानी हैज़ में बेकायदगी रही हो कभी जल्दी कभी देर से, उसे हैज़ और इस्तिहाज़ा के खून के रंग में फ़र्क करके इस्तिहाज़ा और हैज़ के अहकाम पर अमल करना चाहिए। यानी जब किसी भी यंग गर्ल को लेट्स से अगर पीरियड स्टार्ट हुए प्यूबर्टी की एज पे और स्टार्ट में ही इर्रेगुलरिटी रही, यानी वो स्टार्ट ही पीरियड्स जो हैं इर्रेगुलर थे या पीरियड्स आए तो साथ ही इस्तिहाज़ा भी शुरू हो गया, तो अब क्या होगा कि अब ड्यूरेशन नहीं पता चल रहा कि कितना ड्यूरेशन रखा जाए, क्या किया जाए। तो ऐसी सूरत में फिर वो लड़की या वो खातून अपने ब्लड के कलर को देखेगी कि पीरियड्स में जो ब्लड का कलर है वो ब्लैकिश होता है, स्मेली होता है, थिक होता है, जबकि इस्तिहाज़ा का जो ब्लड है वो थिन होता है एंड विदाउट एनी स्मेल होता है। तो वो उसको देख के डिफरेंशिएट करके फिर उसके ऊपर अमल करेगी। जब वो उस तरह का ब्लड आ रहा होगा तो रुक जाएगी, नमाज रोज़ा करेगी और उसके यानी नमाज रोज़ा छोड़ देगी। उसके बाद जब वो कलर चेंज होगा इस्तिहाज़ा का तो फिर उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करेगी अपनी सारी इबादत वगैरह। मुस्तहाज़ा को हर नमाज के लिए नया वुज़ू करना चाहिए, ये हमने इसको देख लिया है। और फिर जिस खातून के अयाम हैज़ मालूम ना हो और जिसके हैज़ और इस्तिहाज़ा के खून में रंग का भी फ़र्क ना हो, उसे पहली बार हैज़ आने के दिनों को सामने रखते हुए हर माह के उस दिन से हैज़ की इब्तिदा करनी चाहिए जिस दिन पहली दफ़ा उसको पीरियड्स आए थे। ये हमने पहले बात कर ली थी कि उसको पहली फर्स्ट टाइम क्या पीरियड्स आए थे, उसको कितने दिन आए थे, कौन से मंथ के डेज में आए थे, उसको वो शुमार करेगी और रुक जाएगी इन तमाम चीज़ों से, इबादत से, और फिर जब वो गुजर जाएंगे तो फिर दोबारा से कंटिन्यू करेगी। तीसरी चीज़ ये है कि मज़कूरा मुस्तहाज़ा को अपनी जैसी ख़वातीन, अपने मुल्क, अपने इलाके, अपनी उम्र, अपने जितने बच्चों वाली ख़वातीन की आदत को सामने रखते हुए मुद्दत हैज़ का तयन 6 या 7 दिन शुमार करने के बाद इस्तिहाज़ा के अहकाम पर अमल करना चाहिए। यानी अब ये है कि इसमें से कोई चीज़ नहीं हो रही जो पहले हमने बात की थी, इन तीनों कंडीशंस में से नहीं पता चल रहा कुछ, तो अब वो क्या करेगी, वो देखेगी, मसलन वो पाकिस्तान में रहती है, तो वो ये देखेगी कि पाकिस्तान में जो मेरी एज की हैं ख़वातीन और जिनके अगर मेरे आपके लेट्स से आपके 2 बच्चे हैं, तो जिनके 2 बच्चे हैं उनका एज ग्रुप मेरे जैसा है, अब उनको जो है उसको उससे पूछेगी कि आपको फर्स्ट टाइम जब आपको पीरियड्स आए थे, तो वो आपके कितने डेज़ के थे? आपको कितनी डेज़ ब्लीडिंग हुई थी और वो कौन से महीने के कौन से हिस्से में आए थे? तो फिर वो उस टाइम को लेगी और उतने डेज़ को लेगी और उसमें फिर इबादत को छोड़ देगी। वो अपने पीरियड्स के डेज़ काउंट कर लेगी उसको रखते हुए सामने, और फिर जब वो गुज़र जाएँगे तो फिर दोबारा से नहा के वो इस्तिहाज़ा के अहकामात के ऊपर अमल करेगी, ठीक है? और इसमें हम हदीस है जो जिसमें हमना बिन्ते जहश, ये हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश की बहन है, कहती है मुझे कसरत से इस्तिहाज़ा का खून आया करता था और मैं आपके पास मसला पूछने के लिए आई और मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्तिहाज़ा की बीमारी है, खून बहुत कसरत से आता है जिसने मुझे नमाज और रोज़े से रोक रखा है, इसके बारे में आपका क्या हुक्म है? आपने फरमाया मैं तुम्हें रुई इस्तेमाल करने की हिदायत करता हूँ क्योंकि वो खून को चूस लेती है, यानी एब्ज़ॉर्बेंट होती है। तो कहने लगी कि खून तो इससे भी ज़्यादा है। आपने फरमाया कि रुई के ऊपर लंगोट कस लिया करो, या जैसे आज अंडरगारमेंट्स होते हैं ना। मैंने अर्ज़ किया खून उससे भी ज़्यादा है। आपने फरमाया रुई की जगह कपड़ा इस्तेमाल करो। मैंने कहा खून तो इससे भी ज़्यादा है, कसरत से जारी। फरमाया मैं तुम्हें 2 बातों का हुक्म देता हूँ, उन दोनों में से जिस पर चाहो अमल करो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा, और अगर दोनों पर अमल करो तो तुम्हारी मर्ज़ी। इस्तिहाज़ा शैतान की ठोकर में से एक ठोकर है, जबकि हैज़ तो तुम्हें 6 या 7 दिन ही आता है। इन दोनों का इल्म अल्लाह के पास है, लिहाजा इन 6 या 7 दिनों के बाद गुस्ल करो कि इस गुस्ल की वजह से तुम पाक साफ हो गई हो। तो फिर 23 और 24 दिन नमाज रोज़ा करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। और फिर हर माह इसी तरह कर लिया करो जैसा कि हैज़ वाली औरतें हैज़ के वक़्त करती हैं और पाक औरतें पाकीज़गी के वक़्त करती हैं। तो इसमें और फिर ये है यानी इसमें क्या बात है कि नहाने के बाद इंसान जो पीरियड्स के डेज़ हैं उनको काउंट करके गुस्ल करके पाक साफ हो जाए और फिर सब कुछ कर सकती है। अब इसमें ये जो बात है ना कि ये शैतान की ठोकर में से एक ठोकर है, तो स्कॉलर्स कहते हैं इसका मतलब ये है कि शैतान चूँकि इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, तो वो एक आज़िल नामी एक रग है,
उस पर वो कचोके लगाता रहता है, उसको हिट करता रहता है, यहाँ तक कि वो रग फट जाती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा शैतान को एक औरत के पाक होने और नमाज के बारे में शुबा डालने का मौका मिल जाता है, शक डालता रहता है। आप देखिए कितनी एक कंफ्यूजन की स्टेट होती है ना, मैं नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं क्या है, और यहाँ तक कि वो उसे उसके दिनों की आदत भी भुलवा देता है कि वो पहले जो पीरियड्स के दिन थे उसमें क्या होता था, और वो खातून इबादत के मामले में अंदाजा करते रहने में मुब्तला हो जाती है कि अब उस पर क्या वाजिब था। तो ये इस वक्त उसको वसवसे डालने का बहुत मौका मिल जाता है। तो उसमें फिर इंसान को जब नॉलेज होती है तो इंसान उस पर अमल करके आराम से वो सारे काम आराम से कर सकता है। मुस्तहाज़ा गुस्ल के बाद तमाम इबादत मामूल के मुताबिक कर सकती है, ठीक है, यानी सब कुछ कर सकती है, इवन एतकाफ भी कर सकती है। और गुस्ल करने के बाद मुस्तहाज़ा से सोहबत करना जो है वो भी जायज़ है। इक्रमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्तिहाज़ा की मरीज थी और उनके शौहर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गुस्ल करने के बाद सोहबत कर लिया करते थे। तो इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। तो उस हालत में जो है वो सोहबत भी की जा सकती है और ये तमाम काम जो है वो किए जा सकते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि अगर हम थोड़ा सा दिखा दें कि इस्तिहाज़ा की स्लाइड को, कि इस्तिहाज़ा जो है ये नापाकी की हालत नहीं है बल्कि एक बीमारी है, ठीक है। और इसमें इन दोनों के खून में फ़र्क हम देख लेते हैं। ब्लड जो है, कलर हैज़ में और इस्तिहाज़ा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास ये बना हुआ है चार्ट, और इसमें रंग जो है हैज़ का रंग जो है वो गहरा लाल रंग होता है, बिल्कुल प्योर रेड कलर होता है, जबकि इस्तिहाज़ा में लाइट कलर का ब्लड होता है। उसकी स्मेल जो है हैज़ की, उसमें सख्त ख़ास किस्म की स्मेल होती है, जबकि इस्तिहाज़ा में कोई स्मेल नहीं होती। और पीरियड्स का जो ब्लड होता है वो थिक होता है, जबकि इस्तिहाज़ा का ब्लड जो है वो आम ब्लड की तरह होता है, पतला होता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि मुस्तहाज़ा कब गुस्ल करेगी, कि हस्बे आदत हैज़ के दिन गुजारने के बाद गुस्ल करे। अलबत्ता हर नमाज के लिए नया वुज़ू करना जो है वो ज़रूरी है। अब इस्तिहाज़ा जो है, अब वो कौन-कौन से काम कर सकती है, इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। इस्तिहाज़ा नमाज़ पढ़ सकती है, मुस्तहाज़ा जो है यानी इस्तिहाज़ा करने वाली जो खातून है नमाज़ भी पढ़ सकती है, रोज़ा रख सकती है, तवाफ़ कर सकती है, सही कर सकती है, कुरान को पढ़ना, पढ़ाना, तिलावत, मस्जिद में ठहरना और इंटरकोर्स करना, यानी सारी इबादतें वो कर सकती है, बिकॉज़ उसकी वो हालत नापाकी की हालत नहीं होती, वो पाक होती है, क्योंकि इस्तिहाज़ा का जो खून है वो एक रग से निकलता है, वो नापाक खून नहीं होता, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये टॉपिक भी हमने कवर कर लिया है। 2-3 मिनट हैं इसमें, बस जल्दी से हम गो थ्रू कर लेते हैं। ये इसमें आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि चूंकि टाइम इतना नहीं है तो हम उसको एक इस्तिहाज़ा जो है, मुस्तहाज़ा जो इस्तिहाज़े वाली खातून है, वो क्या कुछ कर सकती है, उसके लिए क्या कुछ करना जायज़ है? जी, फौजिया आप बताइए। फौजिया? जी, वो सारा जी। कुछ कर सकती है, यानी नमाज़ भी पढ़ सकती है और रोज़ा भी रख सकती है, और अगर हज के अय्याम है तो उसमें तवाफ़ वगैरह सब सारी इबादतें कर सकती है, यानी उसके लिए शाबाश, हर काम है, क्योंकि उसका खून जो है वो इस्तिहाज़ा का है। शाबाश, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बारकल्लाहु फ़ी इल्मिक। जी, जी सीमा रहमान आप कुछ कह रही हैं? अ, जी। कि टोटल इबादत कर सकती है वो। शाबाश, जी, टोटल इबादत कर सकती है और सब कुछ कर सकती है, बिल्कुल। और इसमें ये है कि एक उसके फ़र्क को ज़रा देखने की ज़रूरत है। अ, अम, अ, अच्छा, एक ऐसी खातून है कि जिसको इस्तिहाज़ा जब शुरू होता है तो उसके बाद यानी एक ऐसी यंग गर्ल है कि जिसको जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो उसके इर्रेगुलर पीरियड्स थे और उसके साथ इस्तिहाज़ा भी शुरू हो गया उसको। तो अब वो कैसे पता करेगी कि वो कौन से दिन उसके पीरियड्स के हैं और कौन से दिन जो हैं वो उसके इस्तिहाज़ा के हैं, जो पाकी के दिन हैं? कैसे पता चलेगा? जी, हलीमा लतीफ़ी।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम हाँ, जी बोलिए। वो रंग और उसकी बू उसे पहचानेगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है जी। जी सिस्टर, मेरा क्वेश्चन है कि इस्तिहाजा में जब हो तो या तवाफ भी जी कर ले, सही तो बताया आपने। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तवाफ इस्तिहाजा में तो सब कुछ कर सकते हैं, तवाफ भी कर सकते हैं, तकाफ भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फी इल्मिक। माशाल्लाह से आज का सेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुकम्मल हो गया, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये सेशंस करते हुए। माशाल्लाह इतने आप लोग एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट भी करते हैं और आप इंटरैक्ट भी करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ये सेशंस करना। अल्लाह सुब्हान ताला आपके इल्म और अमल में और ज़्यादा बरकतें अता करे। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबसे राज़ी हो जाए, आपसे भी और आपके सारे टीचर से भी, और अल्लाह सुब्हान ताला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें आपकी ज़िंदगियों में लेके आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा टाइम मुकम्मल हो गया है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। अगली दफ़ा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर अगली दफ़ा पूछ लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।